بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی استخارہ کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ استخارے بھی کیے اور ان کے جوابات بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ استخارہ کی اہمیت اور شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات بھی عرض کی تھی۔ اب اس پروگرام کے اندر مزید ہم کچھ استخارے کیے ہیں، ہم نے ان کے جوابات بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم استخارے کے حوالے سے جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی بارگاہ میں کچھ چیزیں عرض کی تھی کہ اسلام کے اندر اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، اب اسی طرح ہم مزید اس کے حوالے سے یہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی کہ استخارہ جو ہے آپ کون سا کرتے ہیں، تو یاد رکھیے شریعت کے اندر جو مسنون استخارہ ہے سب سے افضل تو وہی ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث میں دعا تعلیم ارشاد فرمائی ہے، وہ استخارے کی دعا ہے، اور اس کا مسنون طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ نوافل پڑھنے اور اس کے بعد دعا پڑھنی۔ تو ایک تو وہ مسنون استخارہ ہے اور وہ سب سے افضل بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے حضرت انس سے غالباً یہ حدیث پاک ہے، جس میں حضور علیہ السلام اکثر اوقات ایک دعا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ تو یہ بھی استخارے کی دعا ہے، یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو استخارہ جو ہے اس کے حوالے سے بزرگوں سے، تابعین سے اور دیگر اس کے بعد ائمہ مجتہدین سے جو ہے وہ دعائیں منقول ہیں، جیسا کہ درود پاک ہے۔ درود پاک سب سے افضل تو درود ابراہیمی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے صیغے درود پاک کے جو ہے وہ ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان کا بھی ثواب ہے اور شریعت کے اندر ان کی اجازت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سب سے افضل استخارہ تو وہی ہے جو مسنون ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے استخارے کے ایسے طریقے ہیں کہ جن کی شریعت کے اندر جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین نے جو ہے ان کو اپنایا اور ان کے معمولات میں وہ چیز رہی ہے۔ تو استخارہ جو ہے یہ بزرگوں سے سلسلوں سے سینہ بہ سینہ بھی چلتا آ رہا ہے، اور کتب کے اندر بھی اس کے بہت زیادہ متعدد جو ہے وہ طریقے رائج ہیں۔ تو ان میں سے ایک طریقے کے مطابق ظاہر ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق لوگوں کے استخارے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے استخارے کے طریقے جو ہے وہ رائج ہیں، اور مختلف علوم کے اندر جو ہے ان کے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی دوسرے سے کروانا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ استخارہ افضل تو یہی ہے کہ انسان خود کرے اور مسنون استخارہ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن فی زمانہ کیونکہ ایک نفسہ نفسی کا دور ہے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا، عربی زبان کو انہوں نے سیکھا نہیں ہے پراپرلی، تو وہ جب دعائیں پڑھتے ہیں یا قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ان کا تلفظ درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی برکتیں مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے پھر ہم دوسرے طریقے جو ہے جو بیان کیے گئے مختلف بزرگوں سے منقول ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کسی صاحب علم سے جا کر لوگ جو ہے وہ استخارہ کرواتے ہیں، اور یہ بھی بالکل درست ہے اور جائز ہے، ضرورت کے وقت اس کو اختیار کیا جا سکے۔ اس طرح ہم نے کچھ گزارشات استخارے کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں، مزید انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں استخارے کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے کہ کن کاموں میں استخارہ کیا جانا چاہیے اور کن میں نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ ہم عرض کریں گے۔ اب مزید آج کی جو ہمارے پاس استخارے موجود ہیں، ایک عثمان احمد بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ یورپ کا ایک ملک ہے فن لینڈ، وہاں جانا چاہتے ہیں، تو کیا ان کے لیے وہاں جانا بہتر رہے گا یا نہیں بہتر؟ تو عثمان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آپ کا فن لینڈ جانا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے اور آپ کو جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کی منزل تک پہنچائے۔ ایک اور استخارہ ہے، یہ ایک بچہ ہے، عمران بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کا بھتیجا ہے محمد فاروق، ان کے سر کے بال جو ہیں ایک مخصوص جگہ سے وہ گر گئے ہیں، تو کیا یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، نظر بد ہے؟ تو دیکھیے عمران بھائی، آپ کے بھتیجے کا استخارہ کیا گیا تو اس میں روحانی مسئلے کا تو اشارہ نہیں ملا،
کوئی نظر بد ہو یا کوئی جادو کے اثرات ہوں، البتہ جسمانی مسئلے کا اشارہ آ رہا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی روحانی عمل زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 30ویں پارے کی سورۃ اللیل، اس سورت کو آپ پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھ کر آپ کسی بھی تیل پر دم کر لیں، سرسوں کے تیل پر، زیتون کے تیل پر، اور اس کو دم کر کے یا کسی صحیح پڑھنے والے سے اس کو جو ہے وہ آپ دم کروا لیں اور بچے کے سر میں لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے جو بال گرنے والا سلسلہ ہے یہ بند ہو جائے گا۔ اور اگر خود نہ پڑھ سکیں اور کوئی پڑھا بھی نہ سکیں کسی سے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو دم شدہ تیل جو ہے وہ مل جائے گا اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور استخارہ ہے، مریم ہیں، ان کا استخارہ یہ ہے کہ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا بہن استخارہ کیا گیا تو استخارے میں برے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، عصبی معاملہ ہے، تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ مکمل اس کا جو علاج ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمارا کام ہے کہ اس مسئلے کو جو آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے کاٹ کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ اپنا دنیاوی طور پر بھی علاج کروائیے گا، تو اولاد دینا یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق اور مالک ہے، تو اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھے ناظرین ہمارے کچھ آج کے استخارے، اور ہم نے استخارے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بھی عرض کی ہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ایک نئے سیشن کے ساتھ، کچھ نئے استخاروں کے ساتھ اور استخارے کے حوالے سے کچھ مزید معلومات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔